الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مفتی محمود الحسن صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، بعد میں کسی نے ایک جانور گفٹ بھی کر دیا، تو کیا ہم اپنا جانور بیچ کر وہ پیسے گھر کی دوسری ضروریات میں صرف کر سکتے ہیں جبکہ وہ شخص صاحب استطاعت ہے؟ ہاں، اگر کوئی صاحب استطاعت شخص جو ہے نا، اس پر قربانی واجب ہو، وہ قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو وہ اسی کی قربانی کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اس کو چینج بھی کر سکتا ہے، اس کو بیچ کر کوئی دوسرا جانور بھی خرید سکتا ہے، یا اگر کہیں اور سے جو ہے نا وہ جانور مل گیا، جیسے ان کو کسی نے گفٹ کر دیا یا کوئی دوسرا جانور کسی نے خرید لیا، تو پہلے جانور کو بیچ کر اس کے جو پیسے ہیں اپنے گھر کی ضروریات میں، گھر میں جو ہے نا یا دوسرے مصارف میں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا احمد شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ اجتماعی قربانی میں بعض لوگ تو وزن کے حساب سے گوشت تقسیم کرتے ہیں اور بعض لوگ اندازے سے کرتے ہیں، ان میں سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کمی بیشی تو دونوں صورتوں میں ممکن ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہ ہے کہ گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ اگر ایک بڑے جانور میں ایک سے زائد افراد ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرے، وزن کے اعتبار سے گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ اصل تو یہ ہے، اس میں اہتمام کرنا چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ البتہ اگر اندازے سے کیا جائے، سارے شرکا حاضر ہوں اور سارے جو ہے نا باہمی رضامندی سے اگر وہ اندازے سے کریں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس صورت میں جو ہے پھر آخر میں ایک دوسرے کو لیے جو ہے نا بخشنا چاہیے اپنے حقوق کے۔ اگر آپ کی طرف میرا حق آیا ہو یا آپ کا حق میری طرف آیا ہو تو میں معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیں، تو اس طرح ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے جو ہے وہ گوشت تقسیم کیا جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی دیکھیے گا، پورا وزن کرنا یہ تو تقریباً بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے بالکل برابر وزن جو ہے نا وہ نہیں، لیکن جتنا انسان کے بس میں ہے، انسان کی استطاعت میں ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے، وزن کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیے۔ حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص پر قربانی واجب نہیں، وہ پھر بھی بڑے جانور میں حصہ رکھتا ہے قرض وغیرہ لے کر، تو اس کی وجہ سے دوسرے شرکا کی قربانی پر فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے گا، جس پر قربانی واجب نہیں، جو صاحب استطاعت نہیں، جو صاحب نصاب نہیں، اس کو قربانی شریعت کہتی ہے کہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، شریعت اس کو روکتے نہیں، ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا، کر سکتا ہے، اور قربانی کرنی چاہیے جس کی استطاعت میں ہو۔ اور انشاءاللہ اس قربانی کی وجہ سے سارا سال فراوانی ہوگی، انشاءاللہ سارا سال تنگی نہیں ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر واجب نہیں تھے اور اس نے کر لی، تو اس کی وجہ سے باقی جو شرکا ہیں، باقی جو حصہ دار ہیں، ان کے حصے میں فرق نہیں پڑتا، ان سب کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خرید لے، پھر اس کو بیچ دے زیادہ قیمت پر، ان پیسوں سے دوسرا جانور خرید لے کم یا زیادہ قیمت کا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی صاحب استطاعت شخص ہو تو وہ قربانی کا جانور خریدے، اس پر اس کی قربانی کرنا واجب نہیں ہوتی، وہ اس کو چینج کر سکتا ہے، اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتا ہے، اتنے پیسوں پر ہو، زیادہ پیسوں پر یا کم پیسوں پر۔ لیکن یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح جانور خریدا، پھر اس کے بعد بیچ کر دوسرا جانور خرید لیا اس سے کم پیسوں پر، جتنے پر پہلا جانور خریدا تھا، تو ایسی صورت میں جو پیسے بچ گئے ہیں تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ ان پیسوں کا صدقہ کرنا بہتر ہے، کہ صدقہ کوئی کرے۔
اگر کوئی نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس صورت میں دوسرے جانور کی قربانی ہو جائے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ابو طلحہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ایک عورت کا اپنے بھائی پر 40,000 قرض ہے اور 50,000 اپنے شوہر پر قرض ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور زیادہ روپے موجود نہیں، کیا اس عورت پر قربانی اور زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ کیا یہ عورت قربانی کے لیے قرض لے گی یا قربانی جو ہے اس کو اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے گا 40,000 اور 50,000 اس خاتون کا دوسروں پر قرض ہے، تو اس حساب سے جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا، اس حساب سے تو یہ صاحبہ نصاب ہے، صاحبہ استطاعت ہے، تو اس حساب سے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن سونے کے حساب سے چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے سونے کا اعتبار کرتے ہوئے اگر وہ قربانی نہیں کرتی تو وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ بہتر تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قربانی کر لے اگر کر سکتی ہے، اگر مشکل ہو تو پھر سونے کا اعتبار جو ہے وہ کر سکتی ہے، جب تک 52.5 تولے سونے کے حساب سے وہ صاحبہ نصاب نہیں بنتی تو اس وقت تک جو ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگر وہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ باقی سونے کے حساب سے نصاب جو ہے، اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو کلپ میں تفصیلاً گفتگو عرض کر چکے ہیں، وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔